اللہ کے بندوں میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ یاد رکھو کہ ہمیں بچنا چاہیے، کہیں ہم اپنے امیدوں کے پیچھے تباہ نہ ہو جائیں، بہت لمبی امیدیں نہ لگائیں، کیونکہ ہر شخص اس دنیا سے گزر جانے والا ہے۔ دیکھیے کہاں ہیں وہ لوگ جو بہت زیادہ مال جمع کرنے والے تھے، جو دوسروں کے اوپر زیادتیاں کرنے والے تھے، جو بہت فخر کرنے والے تھے، قبر میں پڑے ہیں، مٹی چاروں طرف ان کے ارد گرد ہے اور بالکل ختم ہو چکے ہیں۔ کیا چیز باقی بچی ہے؟ وہ جو انہوں نے اس دنیا میں کمایا تھا، وہ نیکیاں جو انہوں نے کی تھی۔ اس دن کیا حال ہوگا جس دن سب کو جمع کر لیا جائے گا اور ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق سزا اور جزا دی جائے گی، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اے میرے پیارے بھائیوں، دیکھو ایک نیا ہجری سال آیا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت والا بنایا ہے، جس میں حالات درست کر دیے ہیں، جس میں عمروں میں برکت عطا فرمائی ہے، عمروں میں بہت برکتیں اور اعمال میں بھی برکت عطا فرمائی ہے، رزق میں بھی اور نسلوں میں بھی برکت عطا فرمائی ہے۔ اے اللہ ہمارے گزشتہ گناہ معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے گزشتہ گناہ معاف فرما دے، اے اللہ اپنا فضل و کرم فرما کے ہماری برائیوں پر پردہ ڈال دے، اے اللہ توبہ ہمیں عطا فرما دے، اے اللہ رحمت اور قبولیت کا دروازہ ہمارے لیے کھول دے۔ خوش بخت وہی ہے جو اپنی عمر میں اچھے اعمال کر لے، اور بدبخت وہی ہے کہ جس کے برے اعمال کا شاہد اس کی عمر بن جائے۔ تو اللہ کے بندے، اللہ تیری نگہبانی فرمائے، اللہ تیری نگہبانی فرمائے، اپنی زندگی کے ایام کو محفوظ رکھو، اپنی موت سے پہلے ان کو خوب حفاظت سے رکھو۔ یاد رکھو کہ موت ساری امیدوں پر پانی پھیر دیتی ہے۔ اس وقت کوئی چیز کام نہیں آتی جو انسان زندگی کے لیے بچا کے رکھتا ہے۔ انسان کے ساتھ کچھ نہیں جاتا اس کی قبر میں، صرف وہی جاتا ہے جو اس نے کیا ہوتا ہے، برائی کی ہو یا نیکی کی ہو۔ اے مسلمانوں، دنیا کے جو فاصلے ہیں وہ قدموں سے طے کیے جاتے ہیں، لیکن آخرت کے دلوں سے طے کیے جاتے ہیں۔ آخرت کا سفر دلوں کی رفتار سے طے کیے جاتے ہیں، اور دنیا کا سفر جسم کی موومنٹ سے طے کیے جاتے ہیں۔ بہترین دل، اللہ کو محبوب ترین دل وہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی گریہزاری ہو، جس میں اللہ تعالیٰ کے سامنے خضوع ہو، جو اللہ کے سامنے جھکنے والا ہو۔ اللہ کے ہاں یہ سب سے محبوب ہے، جس کا سر جھکا ہوا ہوتا ہے، اللہ سے حیا کرتے ہوئے، اللہ سے شرم کرتے ہوئے اپنے سر کو اٹھاتا ہی نہیں ہے، ہمیشہ اللہ پر یقین رکھتا ہے، مناجات کرتا رہتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا رہتا ہے، اللہ سے مدد مانگتا رہتا ہے، ویسے جیسے کوئی فقیر مدد مانگتا ہے، ایسے اللہ سے مدد طلب کرتا ہے جیسے کوئی ذلیل اور مدد کا محتاج طلب کرتا ہے۔ کیا حال ہے اس شخص کا کہ جو دن اور رات اللہ کے سامنے رکوع و سجود کرتے رہتا ہے، آخرت سے بچتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں رکھتا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے سامنے فقر و فاقہ ظاہر کرنا ایسا بڑا مقام ہے جو عبودیت میں بڑا مرتبہ رکھتا ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے جس میں سب سے بلند چیز یہ ہے کہ جب انسان یہ ریئلائز کرتا ہے کہ میں کتنا قاصر ہوں، کتنا محتاج ہوں، کتنا مسکین ہوں اللہ کے سامنے، اور پھر ان ساری چیزوں کو اس بادشاہ کے سامنے پیش کر دیتا ہے جو واقعی بے نیاز ہے۔ جتنا اللہ کے ہاں، اللہ کے سامنے انسان اپنے فقر و فاقہ کا اظہار کرے گا، اتنا ہی انسان کامیاب ہوگا، اتنا ہی وہ بے نیاز ہو جائے گا۔